آسما بطول کا شمار نئی نسل کی اہم شاعرات میں ہوتا ہے۔ وہ اس خوبصورتی اور اہتمام سے نظم کہتی ہیں کہ ان کی مصرع سازی معراج پر دکھائی دیتی ہے۔ ان کی یہ خوبصورت نظم آپ سب کے سماعتی رزق کے طور پر، وہ اعلیٰ نظموں حسین غزلوں کا عمدہ شاعر، اسے خبر تھی کہ دور اس سے ہزاروں میلوں کے فاصلے پر کہیں پہ کچے پرانے غربت زدہ مکان کے اجاڑ کمرے میں رہنے والی وہ ننھی معصوم اداس لڑکی، جسے ابھی تک نسیم صبح شباب نے بھی چھوا نہیں ہے، جس کو اب تک محبتوں کی حسین راہوں میں آنے والی اذیتوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہ چاند لڑکی کہ جو ابھی تک بہار رت سے خزاؤں سے آشنا نہیں ہے، وہ اس کی نظموں کے سارے منظر، سبھی نظارے، تمام تشبیہیں، استعارے، جنہیں وہ اپنی چمکتی آنکھوں میں قید کر کے گلابی رنگوں کے خواب بن کر پڑی ہوئی تھی، اسے خبر بھی نہیں تھی شاید، اسے محبت سی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی اس کی اداس غزلوں کو گنگناتی تو ایسے لگتا کہ جیسے اس پر کوئی خماری برس رہی ہو۔ وہ اپنے اندر نہ جانے کس دکھ کی حدتوں سے جھلس رہی ہو۔ وہ کوئی ساحر تھا کہ مسیحا، وہ جو کوئی تھا، جہاں کہیں تھا۔ وہ مضطرب بے قرار لڑکی تو صرف اتنا ہی چاہتی تھی کہ اس کی تشنہ سماعتوں کو کبھی تو تھوڑا قرار دیتا، وہ قیمتی ساعتوں کا مالک بس ایک لمحہ ادھار دیتا۔ میں جب بھی اس کی اداس آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کیا برا تھا اگر وہ اتنا عظیم شاعر کبھی جو مصروفیت سے تھوڑا سا وقت ایک دن نکال لیتا، کبھی تو اس ناسمجھ سی لڑکی کا اجلے خوابوں میں ساتھ کرتا۔ میں جب بھی اس کی اداس آنکھوں کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا برا تھا اگر وہ اتنا عظیم شاعر کبھی جو مصروفیت سے تھوڑا سا وقت ایک دن نکال لیتا، کبھی تو اس ناسمجھ سی لڑکی کا اجلے خوابوں میں ساتھ کرتا، جو اس کی آواز کو ترستی تھی اس سے تھوڑی سی بات کرتا، وہ ایک لمحہ اسے بھی دیتا، وہ ایک لمحہ اسے بھی دیتا جو اس کی آزردگی کو رونق میں ڈھال دیتا، تو کیا برا تھا جو لمحہ لمحہ عذاب سہتی تڑپ رہی تھی، وہ چند لفظوں سے اس کے زخموں پہ کوئی مرہم ہی ڈال دیتا، تو کیا برا تھا۔ مگر وہ اتنا عظیم شاعر کہ جس کا ہر پل ہی قیمتی تھا، وہ جس کے لفظوں سے روشنی کے چراغ جلتے، وہ جس کا احساس زندگی تھا۔ مگر وہ اتنا عظیم شاعر کہ جس کا ہر پل ہی قیمتی تھا، وہ جس کے لفظوں سے روشنی کے چراغ جلتے، وہ جس کا احساس زندگی تھا، وہ کیسے اپنے حسین لمحے کسی پہ یوں ہی نثار کرتا، کیوں اذیت شمار کرتا۔